خیبر سے بھی گرا ہے، یہ لاش اکبر باب خیبر سے بھی گرا ہے، علی کے بیٹے کا ضرب دیکھو اسے بھی تنا اٹھا رہا ہے۔ یہ کس مسافر نے جان دے کر بتا دیا ہے سراغ منزل، یہ کون گزرا ہے کربلا سے کہ راستے جگمگا رہے ہیں۔ کہ اگر خاموش رہوں تو وہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا، ایک بڑا حسن ہو گیا محدود، ایک مطلب ہے ضرور پیش ایک مرتبہ اور باواز گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمایا۔ حضرت گرامی، آج ہم ذکر حسین علیہ السلام کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کے کم و بیش واقعات ہم اس نے اپنے بڑوں سے سنے ہیں، اخبارات میں دیکھے، بیانات میں سنے ہیں، لیکن آج کی اس مختصر سے وقت میں ایک اہم بات جو آج کے زمانے میں چیلنج بنی ہوئی ہے اہل سنت کے لیے، وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے لیے اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ یعنی ہم شہادت کو مانتے ہیں، امام حسین کی شہادت ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس عالم اسلام میں بہت شہادتیں ہوئی، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، امام حسن بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہزاروں شہادتیں ہوئی، اور سب کی مقصد ایک ہی تھا، سب کا مقصد اللہ کے دین کی نشر و اشاعت تھا۔ لیکن امام حسین کی شہادت بھی اس میں کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ کی شہادت کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ ایک اہم سوال جو آج کے 1400 سال کے بعد بعض انتشار پسند بدبخت ذہنوں میں آ رہا کہ ہمیشہ سے ہی واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا آیا، اب آج اتنی اہمیت 12 دن تک یہ جلسے کرتے ہیں، 12 دن تک امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے، شہدائے کربلا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کیوں یہ بھی ایک جنگ ہے، ون آف دی بیٹل ہے، یہ بھی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ تو یہ شہادت عظمیٰ کیسے ہو گئی، اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو ہمارے علماء نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا جواب دیا، جیسا کہ امام غزالی ہے، بڑے بڑے اکابر علماء، امام سیوطی ہے، جواب دیا ہے کہ 4-5 ایسے محرکات ہیں اس کے پیچھے، اس لیے یہ شہادت عظمیٰ بہت بڑی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہادت کس کی ہوئی؟ شہادت امام حسین کی ہوئی، تو امام حسین کی عظمت کی وجہ سے شہادت کی اہمیت ہوئی۔ اب امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، فاروق اعظم بھی شہید ہے، عثمان غنی بھی شہید ہے۔ اب ان کی شہادتیں سر آنکھوں پر، ہر شہادت ہمارا ایمان ہر شہادت پر ہر اہل سنت مانتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کا جو مرتبہ ہے اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت، امام حسین کی جو شخصیت ہے، شخصیت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ امام حسین خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، کربلا سے پہلے آپ نے مکہ میں اور مدینہ میں جو خطبہ دیا، راستے میں جو لوگوں کو جمع کر کے خطبات دیا، امام حسین کے بے شمار خطبات، آپ بہت بڑے مقرر تھے امام حسین۔ امام حسین نے ایک خطبے میں اپنی فضیلت بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے نانا جان کے سامنے یہ دریافت کیا، یہ سوال کیا کہ نانا جان، آپ تو افضل ہیں، آپ تو رحمت عالم ہیں، آپ باعث وجود تخلیق کائنات ہیں، آپ کا وجود تخلیق کائنات کا باعث ہے، آپ کی مثال کوئی نہیں ہے، آپ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، آپ بھی اپنی رسالت میں، اپنی بندگی میں، ابدیت میں وحدہ لا شریک ہے، آپ کی کوئی مثال نہیں ہے نانا جان۔ اب میں یہ سوچتا ہوں، امام حسین فرما رہے کہ میں بچہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب پردہ فرمانے سے پہلے چند دن پہلے میں نے یہ بات عرض کی حضور کے سامنے، حضور آپ کی افضلیت تو کوئی لا نہیں سکتا، کوئی مثیل نہیں آتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کے بعد ساری کائنات میں ہم دو بھائی عظیم ہے، سب سے عظمت والے۔ سرکار نے فرمایا بے شک بیٹا تم ہی عظمت والے۔ پھر امام حسین نے اس کی وضاحت کی، اس لیے عظمت والے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا، ہمارے والد مولا علی ہیں، اور ہمارے نانا رحمت عالم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے سچ فرمایا، تم سب لوگوں میں باعظمت ہو۔ تو یہ ایک عظمت امام حسین کی کہ آپ اتنے عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین کی عظمت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے کہ فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں نماز ختم ہوئی، آپ خلیفہ وقت ہیں، بڑے بڑے شام کے، ایران کے بڑے بڑے سفیر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ نے سب سے روک دیا، بڑے میں تم سے کسی سے ملاقات نہیں کرتا، ایک اہم کام پہ جانا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلوایا، علی کہاں ہے؟ مولا علی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا علی تمہارے گھر کو چلیں گے، آپ کے گھر کو چلیں گے۔ تو صدیق اکبر بڑی صحابہ کی جمعیت کے ساتھ حضرت علی کے مکان تشریف لائے، اور وہاں پر بڑے بڑے روم کے، ایران کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے سب کو روک دیا، اور صدیق اکبر حضرت علی کے ساتھ گھر پر آئے، اور آ کر فرمایا کہ علی حسنین کریمین کو بلاؤ۔ امام حسن امام حسین جب آگے باہر، تو صدیق اکبر دروازے کے پاس زمین کے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر دونوں شہزادوں کے چہرے کو گھورنے لگے، اور زار و خطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج مجھے سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی یاد آ رہی تھی، چلو میں نے کہا کہ چلو حسنین کو دیکھ لیں گے، اللہ کے نبی کی یاد پوری ہو جائے۔ حسنین کو دیکھنا اللہ کے نبی کو دیکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ مقام ہے امام حسن کا، امام حسین کا۔ تو اس لیے آپ کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ آپ شہزاد رسول ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، فرمایا کہ سب کی اولاد ان کے بیٹوں سے ہوتی ہے، لیکن میری اولاد میری بیٹی کے بیٹوں سے ہوئی۔ تو اللہ کے نبی امام حسین کو بہت چاہتے تھے، اور امام حسین کی عظمت دیکھیے۔ امام حسن کی پیدائش ہوئی، آپ کا نام شبر رکھا گیا، حسین کا مطلب شبر ہوتا ہے۔ حضرت ہارون، حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبیر و شبر تھا، اور اس کا عربی معنی حسن و حسین ہے۔ تو پہلی بار آپ نے نام حسن رکھا، کھجور کھلایا، شہد کھلایا، کان میں اذان۔ اب جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آقا دو جہاں تشریف لائے، حضرت علی نے آپ کی گود میں امام حسین کو دیا۔ اب حضرت علی سمجھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شہد کھلائیں گے، تو شہد نہیں منگوایا، کھجور نہیں منگوایا، بلکہ اللہ کے نبی اپنی زبان پاک کو امام حسین کے نازک لبوں پر رکھ دی، ہونٹوں پر رکھ دی اپنی زبان مبارک کو، اور امام حسین ننھے ہیں، اپنے زور سے آپ کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا۔ تو پہلی جو غذا گئی امام حسین کے پیٹ میں، اللہ کے نبی کا لعاب دہن ہے۔ اب جس کی زبان پر، جس کے جسم میں لعاب دہن جائے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر بات حق ہے، اس کا اٹھنے والا ہر قدم حق۔ تو اس لیے امام حسین کی شہادت کی انفرادی اہمیت ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے خاندان سے، اہل بیت میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو باتیں بھی، دو حدیثیں بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے میری اہل بیت۔ اور ایک جگہ فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے قرآن، ایک ہے میری سنت۔ دو باتیں بھی، اہل بیت بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے۔ اب اہل بیت کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، جو یہ تحقیق اب آج کے زمانے میں علماء نے تحقیق کی ہے، آج کے زمانے میں امام حسین کی شخصیت کو ایک جگہ رکھیں اور قرآن کی آیتیں پڑھے ترجمے کے ساتھ، تقریباً اب تک جو معلوم ہے، جو ہمارے علماء نے معلوم کیا ہے کہ تقریباً 650 سے زائد آیت ہیں جو پوری مکمل تفسیر امام حسین ہے۔ قرآن کی تفسیر یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، اندھیرے سے، ڈر سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا، اور جو لوگ اس میں ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب یہ آیت کو دیکھیے تو امام حسین کو دیکھیے، آپ کے پاس آپ خوف سے بھی آزمائے گئے، پیاس سے بھی آزمائے گئے، بھوک سے بھی آزمائے گئے، صبر کیا، آپ نے صبر کی حد کو پار کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی اصغر پیاسے تھے، پانی کے لیے آپ لے کے نہیں، بلکہ امام حسین کی غیرت گوارا نہیں کہ ان سے پانی مانگے۔ اگر امام حسین پانی مانگتے علی اصغر کے لیے تو صبر کا مفہوم نہیں ہوتا۔ امام حسین تو بتانا چاہ رہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ آپ علی اصغر یقیناً پیاسے تھے، آپ باہر لائے، لیکن کسی یزیدی سے پانی طلب نہیں کیا، بلکہ آپ پانی کی تلاش میں تھے۔ آپ چاہتے تو بارش ہو سکتی تھی، آپ چاہتے تو دریا فرات آ سکتا تھا،
لیکن آپ دنیا کو قیامت تک بتانا چاہ رہے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے. تو صبر کی آخری منزل پر امام حسین تھے، یعنی صبر میں، شکر میں. جب علی اصغر شہید ہو گئے، امام حسین نے خون لیا ہاتھ میں، خون مٹھی میں لیا اور آسمان کی جانب اچھال دیا، کہا کہ مولا اس خون کو قبول فرما لے، کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی اصغر دین کے لیے شہید ہو گیا. علی اکبر شہید ہو گئے، آپ نے وہی کیا، خون کو لیا، لہو کو لیا، آسمان کی طرف پھینک دیا اور عرض کیا مولا علی اکبر کی قربانی قبول فرما لے. آج مجھے خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی اکبر جیسا بیٹا دیا، اسلام کے کام آ گیا. تو شکر کی آخری منزل امام حسین ہے، صبر کی آخری منزل امام حسین ہے. ہمارے پاس جو مزاج بنا ہوا ہے، پیسہ مل گیا، خوشی ہو گئی تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن امام حسین دیکھیے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. مصیبت میں، غم میں، ہر حال میں، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. وہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ پوری آیتیں امام حسین پر صادق ہوتی ہیں. اس لیے امام حسین کی شہادت کی اہمیت و افضلیت. اور دوسری بات کہ آپ کی شہادت کے لیے جو دن منتخب کیا گیا یوم عاشورہ، تو معمولی دن نہیں ہے. یہ دن اب ہمارے پاس عید الفطر ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب قدر ہے، عظمتیں والے دن، لیکن یہ اسلام آنے کے بعد شروع ہوئی. لیکن یہ جو یوم عاشورہ ہے پہلے دن سے شروع ہے، یعنی جس دن دنیا بنی وہ یوم عاشورہ، دنیا ختم ہوگی وہ یوم عاشورہ ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش یوم عاشورہ، آپ کے تخلیق کا سامان یوم عاشورہ، زمین و آسمان، لوح و قلم، جنت، دوزخ، جن اور روح تمام یوم عاشورہ کے دن بنائے گئے. تو اتنا مبارک دن ہے اور تمام انبیاء کا تعلق اسی سے ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر پہاڑ پر رک گئی، ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں سلامت رہے، ایوب علیہ السلام صبر میں کامیاب ہو گئے. اتنے تقریباً انبیاء کا تعلق اس سے ہے اور اسی دن امام حسین کی شہادت کی، اس لیے شہادت کی اہمیت ہے. لیکن امام حسین کی ایسی شہادت ہے، ابھی آپ ننھے سے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، امام حسین گود میں ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں سرخ ہو گئی. پوچھا گیا کہ حضور کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے میرے حسین کی شہادت کی خبر لا. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے حسین کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. تو اس کے غم میں رو رہا ہوں. تو معلوم کیا ہوا، اور کئی مرتبہ ہے تو جانے کئی صحابہ کے سامنے، حضرت ام سلمہ کے سامنے کئی مرتبہ بھی ام سلمہ ام المومنین ہے، وہ بعد میں شہادت کے واقعے کے بعد شہید ہوئی. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہے. تو آپ کے سامنے بارہا مرتبہ ذکر کیا، اس لیے کہ آپ جب تک